ہمارے پیغمبر نے فرمایا فعلیہ بالصوم، وہ کثرت سے روزے رکھے، 2-4 روزے نہیں، 2-4 روزوں سے خواہش کم ہونے کے بجائے بڑھے گی، اعلیٰ ضرر کے لیے آتا ہے، اتنی کثرت سے اتنے کنٹینیو روزے رکھے کہ اس کی خواہش کم ہو جائے۔ روزہ رکھنے سے 2 فائدے ہوں گے، جسمانی قوت کمزور ہوگی، روحانی قوت بڑھے گی، کیونکہ عبادت ہے۔ نظر کی حفاظت کے لیے، خواہش پہ کنٹرول کرنے کے لیے صرف جسمانی قوت کا کم ہونا کافی نہیں ہے، روحانی قوت کا بڑھنا بھی ضروری۔ عبادت میں دل لگے گا اس کا، پاکیزہ چیزوں میں دل لگے گا۔ کیسا مزہ ہوتا ہے یار جب انسان افطاری کے لیے بیٹھتا ہے بھوکا پیاسا، اللہ کے لیے اس نے بھوک پیاس برداشت کی، اور اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا اور تیری ہی دی ہوئی یہ بھیک ہے، تیرا ہی دیا ہوا یہ رزق ہے جس سے میں افطار کر رہا ہوں۔ اللہ کی محبت پیدا ہوگی کہ دوسرے کاموں میں لگے گا۔ وہ کہتی دنیا میں سب کچھ نہیں ہے، اللہ کی محبت بھی چاہیے، اور یہ محبت جتنی زیادہ ہوگی صحت بھی اچھی ہوگی، اس سے سکون پیدا ہوگا۔ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بات کیا چل رہی تھی، میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گیا یار۔ ہاں، تو روزے رکھو کثرت سے، اور جلد کیا کرو، نکاح کرو۔ ہاں، میں جو اصل بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ میاں نے یہ اتنی خواہش مرد میں رکھی کیوں ہے، اور یہ جو ہاتھ چلانے والے لوگ ہیں اس کے سوسائٹی کو کیا نقصان ہوتے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں، باڈی کو کیا ہوتے ہیں وہ تو میں نے موٹے موٹے آپ کو ایک آسان لفظوں میں سمجھا دیا، سوسائٹی کو کیا ہوتے ہیں وہ بھی سمجھیں۔ دیکھو قدرت نے ایک پروسیس رکھا ہے کہ مرد جب بالغ ہوگا اس میں عورت کے بارے میں بہت سخت جذبات پیدا ہوں گے، کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، نہ چاہتے ہوئے شادی کرے گا، یہ اس سے ایک لڑکی کا گھر بسے گا، بیٹیاں والدین پہ بوجھ نہیں بنیں گی۔ ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ پتہ نہیں آج لڑکوں کو کیا ہو گیا، ان کی 6 بیٹیاں بڈھی ہو رہی تھی بیچاری۔ کہتے ہیں یار ہمارے دور میں نا لڑکوں سے ہم جوتے گھسواتے تھے ہمارے باپ دادے، پھر جا کے رشتہ دیتے تھے، وہ اتنے چکر لگواتے تھے، اتنے انٹرویو لیتے تھے ان سے۔ تو اسلام نے، اللہ نے مرد میں یہ خواہش اس لیے رکھی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کیا کرے وہ، کیونکہ آپ کی چاہت پہ اگر ڈال دیا جائے تو آپ کہیں گے ایکچولی کر کے میں نے بھی پڑھنا ہے، ایکچولی میں نے یہ کرنا ہے، تو اس سے خاندانی نظام کا کیا ہو گیا؟ انگریز نے یہی تو کیا۔ وہ لوگ جب بالغ ہوتے تھے تو انہوں نے زنا شروع کر دیا، ہاتھ سے خواہشات پوری شروع کر دی، اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے پھر انہوں نے کہا ایکچولی اگر ہم شادی بیاہ اور یہ میں ترقی چاند پہ تمہارا باپ جائے گا، مریخ پہ تمہارے ماموں کو بھیجیں گے ہم کیا، تو یہ شادی بیاہ اور بچوں کے چکر سے نکلو، اور پھر ایکچولی کر کے نا، تو وہ حرام طریقے سے خواہشات پوری کر لی انہوں نے، نکاح وکاح سوسائٹی سے کیا ہو گیا، ختم۔ اب چاند پہ تو پہنچ گیا، لیکن جو بیچارہ چاند پہ جاتا ہے نا وہ بھی نیچے آ کے بڑھاپے میں کیا کر رہا ہوتا ہے، کتے پال رہا ہوتا ہے۔ اور اب ان قوموں کو فکر ہو گئی ہے کہ ہماری گروتھ ریشو اتنا گر رہا ہے کہ اتنی ترقی کے باوجود ہم چند سالوں کے بعد مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے، شارٹ، وہ ترقی یافتہ قوم ہی ختم ہو جائے گی۔ عجیب بات ہے یار، ایسی ترقی کہ آپ انتہا تک پہنچے اور پھر پہنچنے کے بعد آپ کی نسل ہی ختم ہو گئی، اس سے تو وہ غریب اچھا ہے جس کی نسلیں تو چل رہی ہیں۔ یہ یورپ کی رپورٹ ہے کہ 50 سال کے بعد مسلمان وہاں سب سے زیادہ ہوں گے، تبلیغ کی وجہ سے، تبلیغ کا بھی اثر ہے لیکن گروتھ ریشو کی وجہ سے۔